والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفعنا بما يحبنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ولقد مكنا في الأرض وجعلنا فيها معايش قليلا ما تشكرون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا الله يا الله يا الله. آپ کے بندے آپ کے دربار میں ہیں، رحمت پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف کرنا دیجیے، اللہ گناہوں کو بخش دیجیے، اللہ گناہوں کو بخش دیجیے، اللہ گناہوں کو بخش دیجیے. کی تسلی کرنے والے، ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے میرے مولا، ہم نے بھی آج چھوٹیاں پھیلائی ہیں، ان چھوٹیوں کو بھر دیجیے، آپ چھوٹیاں بھر دیجیے یا رحم الراحمین. چھوٹیاں بھر دیجیے. اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان بہکائے گا، جوانی ضائع ہو جائے گی. اللہ جوانی ضائع ہونے سے بچا دیجیے، جوانی ضائع ہونے سے بچا دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ دنیا کی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لکھتا ہوا دیکھتی ہے، گندگی میں لکھتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے نفرت نہیں کرتی، اسے خیر نہیں دیتی. سوچتی ہے اللہ یہ تو میرا بیٹا نادان ہے، زندگی سے اٹھاتی ہے، نظام بنا کر کپڑے پہناتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے. اللہ آج ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لکھتے ہوئے ہیں. اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیے، اللہ نفرت نہ فرمائیے، اللہ نفرت نہ فرمائیے. اللہ گناہوں کے اس دلدل سے نکال کر ہمیں اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجیے، اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجیے، بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجیے. میرے مولا آپ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں. اللہ آپ کے نبی بھی کریم تھے، انہوں نے کفار مکہ کو یہ کہتے ہوئے معاف فرما دیا تھا اللہ آپ کے سامنے آپ کے سر پر جھوٹ ڈالنے والے تھے، اللہ آپ کو حرم میں ستانے والے لوگ بھی کھڑے تھے، اللہ آپ کو حرم سے نکالنے والے لوگ بھی کھڑے تھے. اللہ آپ کا نبی حرم میں آیا اور حرم میں آنے کی اجازت چاہی، لوگوں نے کہا آپ اس حرم میں جانے سے نہیں ہو سکتے. اللہ اس طرح کے لوگ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اللہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا، ان سب کو نبی نے معاف کرتے ہوئے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. اللہ آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں. اللہ آج آپ ان گنہگار بندوں کو یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اللہ یہی فرما دیجیے. اللہ گناہ بخش دیجیے، اللہ معافی عطا فرما دیجیے، اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجیے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سواری کو انکار نہ کرو، سواری کو چھٹیاں نہ دو. اللہ جب ہم کمزور تو حکم ہے کہ ہم سواری کو چھڑ دینا انکار نہ کریں. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سواری ہے. اللہ آپ کے انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، آقا رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصدقات للفقراء. صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسانوں تم فقیر ہو. اللہ جب ہم فقیر ہیں تو صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اپنی سچائی کا صدقہ دے دیجیے، اللہ اپنی رضائی کا صدقہ دے دیجیے، اللہ اپنی
اپنی مغفرت کا صدقہ دے دیجیے اللہ معاف کروا دیجیے اللہ معاف کروا دیجیے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی عبادت نہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں اس کے دم پر ہم نہیں کہہ سکیں اللہ یہ میں نے عبادت کی ہے یہ میں نے تیری عبادت کی ہے تو اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما لیکن اللہ یہ ہماری پیشانی گواہ ہے یہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکی اللہ اس پیشانی کی لاج رکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ آپ کو تمام نبیوں کا واسطہ اللہ آپ کو تمام فرشتوں کا واسطہ اللہ آپ کو جبریل کا واسطہ اللہ آپ کو عرش اٹھانے والے فرشتوں کا واسطہ اللہ آپ کو اسرافیل اور میکائیل کا واسطہ اللہ آپ کو حضرت آدم کا واسطہ اللہ آپ کو حضرت ابراہیم کا واسطہ اللہ آپ کو سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ آپ کو اس نیکی کا واسطہ جو کسی مومن بندے نے کی ہو اور وہ نیکی آپ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہو اللہ ان تمام واسطوں سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہمارا تو دل ایسا ہے کہ چھوٹے معصوم بچے ہمارے سامنے ذبح ہوتے رہے اللہ ہمیں رونا اللہ ہم کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتے تھے کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے مولا کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں تھی اللہ لیکن ہمارے پاس دعا کی طاقت تھی اللہ ہم نے ان کی حفاظت کی دعا بھی رکھی اللہ ہم نے ان کے بچاؤ کی دعا بھی رکھی مولا تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہم کس طرح سے کہیں گے اللہ ہم نے کوشش کی تھی ہم نے دعائیں کی تھی اللہ کیسے مجرم ہے اللہ یہ معصوم بچے ہمارے سامنے ذبح ہوتے تھے اللہ آج ہم لوگ ہوتے تھے حضرت حسین کے سامنے ہم ہوتے تو اپنی گردنوں کو قلم کرتے تھے حضرت حسین کے سر کو قلم نہ ہونے دیتے کربلا کے میدان میں ہم پس جاتے اللہ آج بھی تو حضرت حسین کی طرح ان معصوموں کو یا اللہ خوف کے تاروں پر رکھ کر اڑا دیا جاتا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ اعانت کا نصرت کا فلسطین کی معاملہ فرما دیجیے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ فلسطین کی آزادی کے فیصلے فرما حفاظت کے فیصلے فرما فلسطین کے فیصلے فرما کتنے معصوم بچے یا اللہ ٹھیک ہو گئے ہمارے یہاں سے آنسو لگا ہمارے یہاں سے اللہ ان کے لیے ایک آنسو نہ بہا ہمارے دل میں خوف تک نہیں آیا اللہ ان معصوموں کی آپ کی حفاظت فرمائیے اللہ کتنے نوجوان بچے اللہ شہید ہو گئے اللہ پورے کا پورا ملک تباہ و برباد کر دیا اللہ پوری بستی مسلمانوں کی بڑی تعداد کے سامنے اجاڑ دی گئی مولا کیا جواب دیں گے ہم اللہ دین کو وہاں ذبح کیا جا رہا ہے اللہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ حفاظت کے انتظام فرما دیجیے کہ اللہ جوان بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے اللہ ایک محمد بن قاسم تھا یا اللہ صحرا سے یا اللہ ریت کے پہاڑوں سے گزرتا ہوا ہندوستان آ گیا تھا قربانی پیش کر دی تھی اپنے شہید کر دیا تھا اللہ آج ان نوجوان بچوں میں کوئی تو تیرا حاصل ہوگا اللہ کوئی تو سلطان صلاح الدین تیرا ہوگا یا اللہ کوئی تو ایوبی ہوگا اللہ کوئی تو خالد بن ولید ہوگا مولا آپ نے نبی سے وعدہ فرمایا تھا اے نبی میں تیرے جانے کے بعد تیری امت کی حفاظت کروں گا امت پر سایہ رکھوں گا کوئی آسمانی وبا اس امت کو تباہ و برباد نہیں کرے گی آقا ہم تو ایک بستی پر سن ہوا اسی نے اللہ اسی نے ہمارے پاس کام کرنا چھوڑ دیے مولا آقا ہم کس طرح سے کریں گے میرے اللہ یہ آپ کے نبی کی امت ہے آقا یاد کرنا آپ کو اللہ یاد کرنا آپ کو اللہ ایک بچے کی طرح میں پیارے پڑے
اللہ تو میرا پروردگار ہے، اللہ تو میرا پالنہار ہے، مولا سنتا کیوں نہیں؟ اللہ سن لے، اللہ سن لے، اللہ سن لے، آج تو جوان بچہ نکل رہا ہے، اللہ سن لے، مولا سن لے، اللہ اللہ کون سی آواز ہوگی، کون سا لہجہ بلائے، کون سی زبان لائے کہ آپ کی نصرت ہم دیکھتے ہوئے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آہا اس ٹوٹی ٹوٹی زبان کی لاج رکھ کر ہمارے حفاظتوں کے فیصلے فرمائیے۔ آہا آپ کی اس امت پر یہ دنیا اکٹھا ہو چکی ہے جس کے لیے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر 5 گھنٹے یا اللہ آپ کی گرمی کے اندر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ آپ کے نبی کو تو اتنا بھی برداشت نہیں تھا کوئی ایک ادنا سا غلام بھی قید کر دیا جائے، مولا آج آپ کے نبی کی پوری امت قید کر دی گئی ہے، ہم کو غلام بنا دیا گیا ہے، اللہ ہم ذہنی غلام ہو گئے، سرحد غلام ہو گئے۔ مولا ان بچوں کی لاج رکھ کر، ان بزرگوں کی لاج رکھ کر، اس قرآن کی محفل کی لاج رکھ کر، ان معصوم آسمان میں لہراتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری حفاظت کے فیصلے فرما۔ آج ہم سے اللہ وعدہ کر ہم اپنی زندگی میں دوسرا فلسطین نہ دیکھیں، اللہ دوسرے اس طرح سے ذبح ہوتے بچے نہ دیکھیں، اللہ ہماری حفاظتوں کے فیصلے فرما، پوری امت کے فیصلے فرما، پوری امت کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں کہ اللہ دلوں میں بہت سی آرزو میں تمنا ہے، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اللہ یہ اس سے بات ہے۔ تمام لوگوں نے آپ کے سامنے اپنے دل کی تمنائیں رکھی ہے، اللہ نے ان سب کو قبول فرما، اس میں جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کو قبول فرما، سبھی کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ذمہ داران نے کتنے اچھے دل کے ساتھ اللہ یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، خرچ کیا ہے، ان کی محبت کو قبول فرما، لینے والوں کے تمام کی محبتوں کو قبول فرما، جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے حصے کو قبول فرما، ان کے پیسے کو قبول فرما، ایک بھائی کو قبول فرما، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، ان کے مظلومین کی مغفرت فرما، ان کے زندوں کو خوب صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، ان سب کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، خوب برکت عطا فرما، ہر سے کاروبار کو یا اللہ محفوظ فرما، کاروبار میں دن دو رات چوری ترقی عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ آنا چاہتے تھے مجبوری کی وجہ سے اس مجلس میں نہ آ سکے، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے مولانا ذمہ دار رحم نے جس محبت کے ساتھ ملت بلایا، تواضع کی، سبھی کی، یا اللہ اس محبت کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما، اس تعلق کے بدلے ان کو اپنا خاص تعلق عطا فرما، یا اللہ اس محلے پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، اس بستی پر اپنا فضل فرما، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنا قرب عطا فرما، جن لوگوں کو ہدایت کی دولت نہیں ملی ان سب کو ہدایت کی نعمت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، وہ سب عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے، یا اللہ وہ سب ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں میں جتنے مسلمان گزرے ہیں، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ آج کی محفل میں اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، یا اللہ تو ان سب کے بڑوں کی مغفرت فرما، ان سب کے بڑوں کی مغفرت فرما، درجات بدل فرما، چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے بنانے والوں نے
جتنی کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما، زمین کو قبول فرما، اس عبادت کو قبول فرما۔ جو زمین بھائی عبدالرشید مرحوم صاحب کی طرف سے وقف کی گئی ہے یا اللہ تو ان کی کامل اقبال مغفرت فرما، ان کی نسلوں میں علماء کے قدردان پیدا فرما، ان کی نسلوں میں علماء کے تواضع کرنے والے پیدا فرما، ان کی نسلوں کی کامل اقبال مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی نسلوں میں، ہمارے عبدالرشید کی نسلوں میں یا اللہ تو عالم حافظ پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن نوجوانوں نے بزرگوں نے خرچ کیا ہے، اس میں حصہ لیا ہے، اللہ جی چاہتا ہے ایک ایک کا نام لو، ایک ایک کی بلدیت کے ساتھ ان کا نام پیش کرو اللہ، لیکن وقت نہیں ہے اللہ، آپ کے سامنے سب کا وقت، سب کا ٹائم آ گیا ہے یا اللہ، سب کا نام آ گیا ہے، تو ایک ایک کا نام بلدیت کے ساتھ لکھا ہے، رقم کے ساتھ لکھا ہے اللہ۔ فرشتوں نے صرف پیسے ہی نہیں لکھے ہوں گے بلکہ وہ محبت بھی لکھی ہوگی امام صاحب سے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے، بزرگوں کے، کمیٹی والوں کے دل میں علماء کی قدر ہے یا اللہ، اس محبت کو تو رشتے بھی نہیں نام پائیں گے اللہ، اس محبت کو تو آپ بھی جانتے ہیں یا اللہ، اس محبت میں کروڑوں کروڑوں درجے اضافہ فرما، کروڑوں درجے اس محبت میں اضافہ فرما، ان سب کی نسلوں کے بہترین فیصلے فرما یا اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے قبول و منظور فرما، بشارت حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔